میں تو ہر ایک کے لیے جانا پاسبل بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کا کو ایسی سپورٹیو فیملی بھی نہیں ملتی جیسے مجھے ملی، تو وہ ان کو نیسسرلی ایڈمیشن بھی نہیں کراتے، موبلٹی کے بھی بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کیسٹس کے ذریعے پڑھ کے اور اسی طریقے سے اپنے امتحان دے سکتے ہیں پرائیویٹ کینڈیڈیٹس. اچھا، آپ نے مینشن کیا کہ جونیئر ہوتا تھا کم از کم ایک کلاس، جی. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ پیپر میں کچھ اسے ڈکٹیٹ ہی کروا رہی ہوتی تھیں تو بڑی الجھن ہوئی کہ اسے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا لکھنا ہے؟ کچھ ایسی تو نہیں کبھی سچویشن ہوتی؟ نہیں، بہت مجھے تو میرے ساتھ ایسی سچویشن نہیں ہوئی. ویسے میں نے سنا ہے کہ بہت سے میرے جو فرینڈز ہیں ان کو اتنی اچھی کوآپریشن شاید نہیں مل سکی، اور ان کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جو کچھ انہوں نے لکھوایا وہ اتنی خوبصورتی سے نہیں لکھا گیا اور اس طریقے سے کنوے نہیں ہو سکا جیسے انہوں نے بتایا تھا. مگر مجھے کبھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. مجھے ہمیشہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے وہی بات لکھی جو میں نے کہی. اچھا سائمہ، وہ معذرت کے ساتھ میں پوچھنا شاید آپ کو تھوڑا عجیب سا لگے، آر یو انٹیلیجنٹ؟ مطلب I like to believe, sir. I'm sure he disagrees. No. He is very intelligent. He is very sensible. میرے خیال میں کسی شخص کی ذہانت کو کا پیمانہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کامن سینس لیول کیا ہے. جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کو اسی طرح سمجھ آ رہی ہے، تو اس پیمانے کے حساب سے شی از ویری انٹیلیجنٹ، بلکہ باقی دوسرے پیمانوں کے حساب سے بھی شی از ویری. ہاں جی، وہ دوسرے پیمانوں کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ماسٹرز آپ نے کیا سائمہ کس سبجیکٹ میں؟ انٹرنیشنل ریلیشنز. انٹرنیشنل ریلیشنز میں؟ ہاں جی، ماشاءاللہ. اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا آپ نے؟ جی، قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں آپ کا رزلٹ کیا آیا تھا سائمہ؟ میں نے علی ایکچولی آئی آر کو چوز اس لیے کیا تھا کہ میں سی ایس ایس میں اپیئر ہونا چاہتی تھی اور فورن سروس جوائن کرنا چاہتی تھی اس وقت. تو وہ چونکہ آپ کو آئیڈیا ہی ہے کہ بلائنڈ لوگوں کے لیے پڑھنا کافی مشکل ہے، اور مجھے تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنے سپورٹیو لوگ ملیں گے، ورنہ میں شاید کوئی اور سبجیکٹ بھی پڑھ لیتی. تو بہرحال 400 مارکس کا کورس ہمارے سبجیکٹ میں کور ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے یہ سبجیکٹ چوز کیا. تو میرے انٹرنس ٹیسٹ میں اوپن میرٹ پہ 1000 لوگوں میں ٹاپ کیا، اور پھر میں نے پہلے 2 سیمسٹرز میں بھی ٹاپ کیا. باقی 2 میں میرا خیال یہی ہے کہ میں نے اس لیے نہیں ٹاپ کیا کیونکہ مجھے تب پتہ چلا کہ سی ایس ایس میں بلائنڈ لوگ اپیئر نہیں ہو سکتے. تو اس کا مجھے اس وقت کافی افسوس ہوا، لیکن اب کوئی ریگریٹ نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر میں سی ایس ایس دے لیتی تو میں یہ پروگرام ظاہر ہے کہ شروع نہ کرتی، اور اس سے نابینا لوگوں نے کافی استفادہ کیا. اچھا سائمہ، آپ کے اس پروگرام کی طرف ہم پھر آئیں گے، لیکن میں ایک اور بات میرے ذہن میں ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی، اس میں بلائنڈ لوگوں کو رنگوں کے ذریعے تعلیم دینے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور ساتھ ہی اس سوال میں ایک اور میں بات بھی ایڈ کروں گی کہ آپ لوگ رنگوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں یا کیا رنگ دیکھتے ہیں؟ جی فروا، اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو زیادہ تر دنیا میں لوگ ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی ویژول ڈس آرڈر ہے، ان کی سائٹ لیٹر سٹیجز آف لائف میں افیکٹ ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں تو رنگوں کا بہت اچھی طرح عام طور پہ معلوم ہوتا ہے. جو میری طرح کے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رنگوں کو مس بھی کرنا ہے، ان کے لیے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس فلم میں آپ نے یا اس ڈاکیومنٹری میں آپ نے کیا دیکھا، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک میں نے جو اپنے لیے ڈیولپ کی ہے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. جی ضرور. وہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ کون سا رنگ کیسا امیج کنوے کرتا ہے. فار انسٹنس آئی لائک ٹو تھنک دیٹ ریڈ جو ہے وہ ایک گرم سا امیج کنوے کرتا ہے، بیکاز اٹس دا کلر آف ڈینجر اینڈ اٹس دا کلر آف رومانس. تو وہ مطلب ہے میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ اچھا یہ ڈارک کلر ہے اور یہ شام میں بہتر لگے گا. اسی طرح لائک گرین کو گراس کے ساتھ ایسوشیٹ کر کے آئی تھنک کہ وہ ٹھنڈا سا اور کول سا افیکٹ کنوے کرتا ہے. بلو از مے بی ان بٹوین بیکاز آبویسلی ہمیں دھوپ اور بارش دونوں ہی آسمان سے ملتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اٹس این ان بٹوین کلر. اسی طرح پھر یہ ہوا کہ جب میں نے یہ بیسک سی تھیوری بنا لی تو بہت سارے کلرز کے بہن بھائی نکل آئے، لائک پیچ اینڈ بیج اینڈ magenta and God knows what. Saima, let me interrupt you here. Is this your personal interpretation of colors?
जी मतलब obviously I like to ask people कि यही images convey होते हैं कि नहीं, लेकिन उसके बाद this is how I imagine them. तो मेरे ख्याल से कि इससे मैं कोई बहुत ज़्यादा मिस नहीं करती फिर कलर्स को. ये भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है हमारे के हाउ ब्यूटीफुली साइमा कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स. और फिर इंटरप्रिटेशन जो है जैसे ग्रीन घास और उसके बाद वो कूल इफेक्ट रेड डेंजर एंड लव का कलर, सो हाउ कैन यू रिलेट, एंड देन आसमान का ब्लू स्काई एंड समथिंग इन बिटवीन. सो दिस पावर ऑफ योर्स टू इंटरप्रिटेट और वे थिंग्स, उनको वजन देना और डिफरेंट चीज़ों को, ये इज इट गॉड गिफ्टेड या इज इट समथिंग ऑफ योर जिसने आपने कल्टिवेट किया अपने माइंड को, या थ्रू बिग थिंकिंग प्रोसेस से हुआ ये? नहीं, आई थिंक इट वाज गॉड गिफ्टेड रियली. मतलब I used to miss colors for a while because people obviously, you see people who can see, they don't realize how often they talk about colors. तो उससे ये है कि थोड़े अरसे बाद मैंने सोचा कि I'll have to learn to miss them because people mention them all the time. तो फिर ये है कि अल्लाह ताला ने खुद ही ये तरीका डाला and उससे I enjoy them like this. अच्छा, you got MSc में माशाल्लाह गोल्ड आपने लिया, यू गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर्स का आज़म यूनिवर्सिटी से. आपको कुछ सुनने का भी शौक है? जी, सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, म्यूज़िक भी और ऑडियो बुक्स भी. अमार क्यों स्माइल कर रहे हैं इस वक्त? मुझे इन्हें सुनने का बहुत शौक है. इन्हें सुनाने का बहुत शौक है. जी, शादी के बाद तो मुझे सुनने का शौक है. जी साइमा जी, नहीं एक्चुअली मेरी अमार से मुलाकात भी इसी हवाले से हुई थी. जब अमार गज़ल टाइम करते थे तो मैं इनको बड़े शौक से 12 से 4 बजे तक सुना करती थी. कॉल तो मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैं सुनती तब ज़रूर बहुत शौक से थी. मुझे इनकी पोइट्री पढ़ने का तरीका बहुत पसंद था. और इनफैक्ट बाद में हमारी जो ऑडियो वर्ल्ड की लाइब्रेरी है वो आधी अमार ने रिकॉर्ड की हुई है. और इतने खूबसूरत तरीके से अमार पढ़ते हैं कि वो हर कैरेक्टर का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है जो उन्हें पूरी किताब में नहीं भूलता. तो वो इट्स जस्ट लाइक लिसनिंग टू एन ऑडियो फिल्म. तो अच्छा, ये इस गिफ्ट का आपको पहले से पता था या शादी के बाद पता चला? नहीं नहीं, मैं तो मिली इस वजह से थी, इस गिफ्ट की वजह से. अच्छा, बिल्कुल सही. सो पहली बार जब अमार को सुना तो उस आवाज में क्या पाया आपने? मतलब क्या इंस्टेंट अट्रैक्शन थी या यू जस्ट लर्नड टू लाइक हिज वॉइस एंड हिज वो कहते हैं पढ़ने का तरीका? वेल, आई डोंट यूजुअली एडमिट इट ऑन एयर, बट जी इंस्टेंट अट्रैक्शन थी. ठीक, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने गज़ल टाइम में अमार को सुना, बल्कि गज़लें भी सुनी, उसके साथ आपकी इनसे पहली मुलाकात कब हुई, या अगर डायरेक्टली आ जाऊँ कि शादी तक का सफ़र आप बताना हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर. अच्छा, पहली मुलाकात पे जी आप. Well, it's quite a fairy tale. हुआ ये था कि जैसे मैंने बताया ये प्रोग्राम मैं सुनती थी और एक दिन इन्होंने कहा कि ये जो है ये वो नेक्स्ट थर्सडे को प्रोग्राम करेंगे, एक हफ्ते. ये कंटिन्यूसली रोज़ाना वो प्रोग्राम किया करते थे. तो वो बड़े शौक से हमने मैंने और मेरी फ्रेंड ने वो थर्सडे को प्रोग्राम लगाया और वो खैर ये नहीं आए तो काफ़ी अफसोस हुआ हम दोनों का. तो उसके बाद मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी हम दोनों की, मेरी और अमार की, और वो PTV में इनके साथ रिसोर्स पर्सन थी. तो तब हमारे मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू कर दी. तो उनसे मैंने कहा कि मैंने मतलब वो मुझसे कहने लगे कि मैं अपने करियर में बहुत से लोगों को मिली हूँ और बहुत से राइटर्स को और बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलती हूँ. तो हम दोनों यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे. तो मैंने उससे कहा कि ऐसे लोगों को तो मैं भी बहुत मिली हूँ अपने करियर में, लेकिन एक लड़का होता है तो मुझे उससे मिलने का बड़ा शौक है. तो उसने कहा कि तुम्हें क्यों शौक है, तुमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा. तो मैंने कहा कि वो एक्चुअली उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, मैं सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग करवा दूँ. तो कहती है आवाज़ बहुत से लोगों की बड़ी अच्छी, किसी और से करवा लो. उनको पता चल गया? तो जी आई थिंक उसको आइडिया होगा बिकॉज शी हैड नोन मी सिंस मैट्रिक. अच्छा. एंड आई हैड नेवर टॉक्ड अबाउट एनीबॉडी लाइक दैट. तो शी सेड कि नहीं लुक देयर इज मोर टू दिस. मैंने कहा नो देयर इज नथिंग मोर टू दिस, आई जस्ट वांट टू हैव दिस बुक रिकॉर्डेड. तो खैर फिर उसने इस तरह हमें मिलवाया और अमार स्टार्टेड वॉलंटियरिंग एट द फाउंडेशन. इन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, वहाँ से फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और फिर बात यहाँ तक पहुँची. अमार पहली बार कहाँ मिले?
پہلی بار پی ٹی وی میں. اچھا. پہلی بار پی ٹی وی میں وہ جو ہماری کامن فرینڈ ہے اور ابھی بھی ہیں, شازیہ خان ان کا نام ہے. تو مارننگ ٹرانسمیشن کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میری ایک فرینڈ ہے جو آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں. تو اس وقت آدمی اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے فینز آپ سے ملنے آ رہے ہیں, تو بڑا گریشیسلی ہاں کیوں نہیں, ضرور ملیں. اور پھر سائمہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ابھی تک جاری ہے اور پی ٹی وی پہ ہی جاری ہے. ماشاءاللہ جی, اس وجہ سے تو میں پی ٹی وی کو خوش قسمت کہوں گا. بالکل. ایک چیز میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے وہ آواز تو مجھے ان کی بہت اچھی لگی تھی, لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم ہر والنٹیئر کا آڈیشن لیتے ہیں, تو آپ آ کے جو ہے وہ آڈیشن دیں ہماری ریکارڈنگ میں. تو خیر ہمارا ایک بہت چھوٹا سا اور مطلب ون کین ہارڈلی کال اٹ اے ٹیپ ریکارڈر, لیکن ہم بہرحال بلیو کرتے تھے کہ وہ بڑا زبردست ساؤنڈ سسٹم ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ آڈیشن دیں, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ میں آڈیشن دوں. میں نے کہا جی اسی پہ دیں. تو انہوں نے جو آڈیشن دیا وہ کہتے ہیں اچھا مجھے ایک نظم صرف اس وقت یاد ہے, ابن انشا کی ایک بار کہو تم میری ہو, میں وہی آڈیشن دے رہا ہوں. اب ہم آپ یہیں روک لیں جی. ہمانی پلیز پھر بھی اگر آپ کو یاد. یہ اصل میں نظم اس زمانے میں اس لیے بھی بہت یاد تھی کہ یہ ایف ایم پہ ہم بہت پڑھا کرتے تھے. اور وہ یہ ہے, ہم گھوم چکے بستی بن میں, ایک آس کی پھانس لیے من میں, کوئی دیپک ہو کوئی تارا ہو, کوئی ساجن ہو کوئی پیارا ہو, جب جیون رات اندھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو, جب ساون بادل چھائے ہوں, جب پھاگن پھول کھلائے ہوں, جب چندہ روپ لٹاتا ہو, جب سورج دھوپ نہاتا ہو, یا شام نے بستی گھیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو. ہاں دل کا دامن پھیلا ہے, کیوں گوری کا من میلا ہے, ہم کب تک پیت کے دھوکے میں, تم کب تک دور جھروکے میں, کب دید سے دل کو سیری ہو ایک بار کہو تم میری ہو. بہت خوب, بہت پیارے انداز میں آپ نے پڑھی. ایک چیز یہاں میں پوچھوں گی کہ انور مسعود صاحب آپ کے حوالے بہت بڑا نام شاعری کے حوالے سے, آپ کے پڑھنے کا طریقہ, آپ کا لہن بھی سن کر, کیا شاعری بھی کرتے ہیں آپ, اس طرف آئے؟ نہیں, شاعری مجھے میرے والد نے نہیں کرنے دی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ظاہر ہے بچپن میں آدمی اسی طرح فیسنیٹ ہوتا ہے نا کہ ابو جہاں جاتے تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف لیتے تھے اور چیف گیسٹ ہوتے تھے مشاعروں میں, تو جی چاہتا تھا ہم بھی شعر لکھیں. جب بھی شعر لکھ کے گئے تو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں نثر لکھیں, اور پھر نثر کی طرف دھیان زیادہ رہا. لیکن ان سے اتنے قریبی تعلق کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ادب سے بڑا قریبی تعلق رہا, پڑھا بہت. اچھا وہ خیر اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے کہ حمزہ صاحب نے کیا کیا کہا اور خاص طور پہ ملنے کے بعد کیا کیا کہا, لیکن یہ سننے کے بعد آپ نے کیا کہا سائمہ, یہ تو بتائیں. میں نے یہ سننے اس سے پہلے سائمہ یہ بتائیں کہ پروفیشنلزم ایک طرف آپ نے رکھا ہوا تھا کہ آڈیشن دینے آئے آپ, آپ کی ریکارڈنگ میرے ساتھ بڑی زیادتی, مطلب ایک طرف دل بھی ہے, دوسری طرف پروفیشنلزم بھی ہے کہ نہیں آپ آڈیشن دیں گے آ کے پہلے ریکارڈ کرنے سے پہلے. سو وہ بیلنس دل میں کیا تھا, پھر جب یہ نظم سنی تو اس کے بعد کیا ریئیکشن تھا؟ Well, that was the only cassette جو میں نے تھوڑے عرصے کے لیے چرائی فرام مائی پروگرام. I'm making a lot of confessions here. ہاں جی, نہیں, I think it's about time. یہ کسی بھی ایک فیملی چینل ہے اور یہاں پہ confessions کرنا اچھی بات ہے. لیکن of course اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد I didn't say anything of that nature to Ammar. I waited for quite some time. اور انہوں نے کوئی 6 months کے بعد کوئی اس طرح کی بات کہی. کس طرح کی بات کہی, مطلب ہم پوچھ سکتے ہیں. How was it Ammar آپ کے لیے؟ I'm sorry سائمہ آپ یہاں موجود ہیں, but Ammar from a personal point of view